بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على قومه الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعليه المنتظر الفاطمة الزهراء والحسن المصطفى والحسين الشهيد كربلاء وآله المجتبى الذين أظهر الله منهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على الظالمين الأعداء وقاتلين الأشقياء من يمسه ويسار ما نعبده فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الآية المعلى والفرقان الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات الله. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا قیل لکم، جب آپ سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس، کہ آپ مجالس کے اندر جگہ دے دیجیے. فافسحوا تو آپ کا کام ہے کہ کوئی آپ سے جگہ مانگے تو آپ جگہ دے دیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ آپ کی جگہ میں وسعت عطا کرے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور آپ سے کہا جائے کہ بیٹھ جائیے فانشزوا، تو آپ کا کام ہے کہ بیٹھ جائیے. اور لہجہ بدلے قرآن کا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ایمان ہے اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے ان کے درجات میں اضافہ، ان کے درجات کو اللہ بلند کرے. دیکھیے یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں کئی معاملے میں اکیلی آیت ہے، اکلوتی آیت، تنہا ہے. پہلی بڑی منزل کا آیت کہ پورے قرآن میں کہیں مجالس کا ذکر نہیں ہے. پورے قرآن میں کہیں پر بھی لفظ مجالس کا ذکر نہیں ہے. مجلس کا کوئی تذکرہ قرآن میں نہیں ہے تو اس آیت کریمہ میں. اور لطف کی بات یہ کہ صرف مجلس کا تذکرہ نہیں ہے، مجالس کا تذکرہ، یعنی کہ ایک مجلس کا نہیں، پورے عشرے کا ذکر ہے. سے اہم بات. دوسری بات، اس کا تعلق دوسرے معنی میں یہ ہے کہ جب قرآن نے مجالس کا ذکر کیا تو ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے کی، اے صاحبان ایمان. یعنی قرآن ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بتانا چاہتا ہے کہ مجلسوں کا تعلق مومنین سے ہے، مسلمین سے نہیں ہے. یا ایھا الذین
صاحب ایمان. تو اس کا مطلب جو مجلسیں ہو رہی ہیں ان کا تعلق مومنین سے. اب ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، میں تھوڑا سا وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا جو یہ مختصر بقاریہ کے اندر کہ یا الذین آمنوا صاحبان ایمان اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اگر آپ سے کہا جائے کہ مجالس میں جگہ دے دیجیے تو اس مجلسوں سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سی مجلسیں ہیں؟ یہ کون سی مجلسیں کہ جن مجلسوں میں لوگ جگہ مانگتے ہیں، جن مجلسوں میں لوگ کثرت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، جس مجلسوں کے اندر لوگ اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں، جس مجلسوں کے اندر آنے والے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، آپ بتائیے وہ کون سی مجلسیں؟ قرآن بہت سی جگہ پر لفظ ہی ایسا رکھتا ہے کہ جو لفظ اپنے آپ میں ندرت رکھتا ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ کوئی غور و فکر کرے تو بہت جلدی پہنچ جاتا. لفظ مجلس رکھتا ہے، کہاں مجلسیں ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. اب آپ کہیں گے دلیل ایک لفظ پیش کروں گے تو میں آپ کی جس لفظ سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آج کب کب اور کیسے کیسے لفظ استعمال کرتا ہے. جیسے قرآن میں شجرۃ الانبیاء، شیخ الانبیاء، حضرت ابراہیم نے لفظ استعمال کیا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے. ابراہیم بھی ان کے شیعوں میں، شیعتہ، اس کے شیعوں میں سے تھے. کس کے؟ جیسے لفظ مجلس رکھ کے متوجہ کیا ویسے ہی لفظ شیعہ رکھ کے متوجہ کیا. ابراہیم ان کے شیعوں، لیکن یہ تو معلوم ہوا کہ ابراہیم کا مذہب کیا ہے. یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم کا مذہب کا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیعوں کا معیار کیا ہے. توجہ کیجیے گا، مذہب پتا چلا، معیار معلوم ہوا. معیار دیکھنا ہو تو دیکھو ابراہیم کون ہے؟ خلیل خدا. اور کیجیے گا، خلیل خدا ابراہیم شیعہ. توجہ کیجیے گا، والد ذبیح اللہ ابراہیم شیعہ، معمار کعبہ ابراہیم شیعہ، شجرۃ الانبیاء ابراہیم شیعہ، شیخ الانبیاء ابراہیم شیعہ. یعنی کم سے کم شیعت کے لیے جو حد اقل معیار ہے، اس معیار کو سمجھنے کے لیے ابراہیم کو دیکھتے جاؤ. جو جو ابراہیم میں صفت پائی جائے وہ صفت شیعوں میں ہونی چاہیے. آتا ہے کہ آپ اس کو کہانے کی جگہ مجھے نہیں پتا. میں ایک جملہ کہوں گا، میں اپنے دوستوں سے نہیں دشمنوں سے کہوں گا، شیعوں کو برا کہنے سے پہلے ابراہیم کو نظروں کے سامنے رکھ لینا. اور قرآن جانتا کہہ رہا، حالانکہ اس میں ایک بڑا مسئلہ کہ قرآن نے شیعہ رکھا، یہ نہیں بتایا. سیاق و سباق کی آیتیں، آگے پیچھے کی آیتیں کسی نام کا ذکر نہیں کرتی. ان من شیعتہ ابراہیم، ابراہیم کے شیعوں میں کس کے شیعہ؟ جب بھی کبھی لفظ عوام پر چھوڑ دیا جائے، جب بھی کسی لفظ کا استعمال عوام کے ذہنوں پر چھوڑ دیا جائے تو عرف عام دلیل بنتا ہے. توجہ فرمائیے گا، ان من شیعتہ ابراہیم، ابراہیم کے شیعہ کس کے؟ کس کے؟ تو کس کے لیے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے شیعہ ہوتے ہیں اس کے شیعوں میں ہے، جس کے شیعوں میں ہوتے ہیں اس کے شیعہ. کس کے شیعہ؟ کس کے شیعہ ہوتے ہیں؟ آپ کہیں کس کے شیعہ؟ پوچھیں گا کس کے شیعہ؟ سوال سامنے آئے گا، کب محفوظ کو تکلیف پڑی ہے.
ابراہیم شیعوں میں کس کے شیعوں میں جس کے ہوتے اب گھومیے نا پبلک میں جائیے اپنوں میں جائیے غیروں میں جائیے سب میں جائیے پوچھئے کس کس کے شیعہ ہوتے ہیں کہ میں اب کی بات کر رہا ہوں تو اب کے حوالے سے کہنا ہوں اور دلیل اگر آپ کہیں گے نا کس کے شیعہ تو میں کہوں حضور سے پوچھئے حضور فوراً اب مطلب ارے حدیث سب نے لکھا تلف کی بات ہے کچھ الفاظ جو ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد لوگوں کو مجبوراً کہنا پڑا ہے اسے خاص لفظ رافضی سنا ہے نا عوام میں استعمال ہے کہ کون ہے کہ رافضی مزیدار بات یہ ہے کہ لفظ بھی قرآن نے سب سے پہلے استعمال کیا کب پہلے کرو لفظ سب سے پہلے استعمال کب ہوا جس وقت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں مل کے فرعون کی ہدایت کے لیے فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون نے چاہا کہ دونوں بھائیوں کو ذلیل کرائے تو ظاہر سے اللہ کی عزت دے اسے کون ذلیل کرے تو اس نے اس وقت جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے ان سب کو بلا کے کہا کہ تم اپنے جادو کے ذریعے سے ان دونوں کو ذلیل کرو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی قرآن کہہ رہا ہے کہ محسوس ہوا کہ وہ رسیاں سانپ بنی اللہ نے موسیٰ کو آرڈر کیا اے موسیٰ تم اپنے عصا کو پھینک دو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس منزل کے اوپر موسیٰ نے اپنے عصے کو پھینکا وہ جادو تھا یہ معجزہ جیسے ہی عصا گرا تو ایک بندہ عصا نے اپنی حیثیت کو تبدیل کیا اور عصا بن گیا اژدہا دیکھیے سانپ کا کام ہے ڈسنا اگر وہ رسیاں سانپ بنتی تو کسی ایک کو ڈستی لیکن قرآن کا خیر لکم کہ قرآن تخیل کیا لوگوں نے سمجھا محسوس کیا یہ خیال آیا رسیاں ہی تھی سانپ نہیں بنی تھی سانپ بنتی تو ڈستی نہ ڈسنا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو دکھائی کچھ اور دے رہا ہے اب جیسے ہی عصا گرا تو اگر عصا بھی موسیٰ کا سحر ہوتا جادو ہوتا تو وہ بھی دکھائی دیتا وہ بھی نکلتا نہیں لہذا چونکہ یہ معجزہ تھا اور معجزے کا نتیجہ یہ کہ وہ اصل حالت بدل چکا تھا اب عصا رہا ہی نہیں بن گیا اژدہا تو اژدہے کا پہلا کام ہے نگلنا اس نے آگے بڑھ کے ان رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا ایک رسی کو نگلا دوسری رسی کو نگلا اب اس بات کو فرعون کو نہ سمجھا لیکن وہ جادوگر سمجھ گئے وہ سمجھ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہ کہا اگر یہ ہوتا جادو تو ہم نے رسیوں کا سانپ بنایا تھا انہوں نے بنا دیا اژدہا تو یہ بڑے جادوگر ہو جاتے لیکن نہیں جیسے ہی اژدہا نے نگلنا شروع کیا وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ ہے معجزہ اور معجزہ ہے موسیٰ کے حق پر ہونے کی دلیل قرآن کے اندر جیسے یہ کام ہوا فوراً ان جادوگروں نے جملے کہے کہ آمنا برب العالمین ہم رب عالمین پر ایمان لے آئے رب موسیٰ و ہارون کون رب عالمین جو موسیٰ کا بھی رب ہے ہارون کا بھی رب ہے تعجب ہے عصا
سجدے میں گرے اور سجدے میں یہ کہتے گرے کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم عالمین کے رب پہ ایمان لے آئے جو رب موسیٰ بھی ہے رب ہارون بھی ہے. یہ جملے موجود ہیں، قرآن پڑھیں آپ، وہاں ایک جملہ ملے گا اور میں ذمہ دار نہ ملے دیجیے جو قرآن کے سامنے کہ ایک مرتبہ موسیٰ اور ہارون کے معجزے کے نتیجے میں کلمہ پڑھنے والے جادوگروں کو دیکھ کے فرعون نے کہا انکم الرافضون، کیا تم رافضی ہو گئے؟ کہ تم رافضی ہو گئے؟ اس کا مطلب رافضی کہتے ہی اس کو ہیں جو زمانے میں فرعون کا انکار کرے، زمانے کے ہادی کا انکار کرے. اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، دنیا لاکھ کہتی ہے کہ رافضی ہے کیا کہنے بابا. اب جس بات کو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سن لیجیے. لفظ ہے قرآن کا استعمال ہمارے اوپر ہوا، لیکن جب لوگوں کو معلوم ہو کہ حقیقت کیا ہے تو لوگوں نے گھر کے چھوٹے الفاظ میں صحیح کہا ضرور. اب بہت مشہور شعر ہے کہ ان کان الرفض حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. یہ امام ابو حنیفہ کا شعر ہے جو فرما رہے ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے فلیشهد الثقلان، تو ایک دو نہیں دونوں جہان گواہ ہو جائیں کہ میں بھی رافضی ہوں. اور کیا تو دونوں جہان گواہ ہے کہ میں بھی رافضی ہوں، تو کل تک اس لفظ کو گالی بنا کے ہمارے ساتھ استعمال ہو رہا تھا. اب آپ کے زمانے کے امام کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ہوں، تو وہی مسئلہ لفظ شیعہ، کس کے شیعہ میں نے ڈھونڈیے عوام میں نکلیے پوچھئے. اچھا اگر یہودیوں میں نہ جائیے، عیسائیوں میں نہ جائیے، مجوسیوں میں نہ جائیے، سکھوں میں نہ جائیے، تو کم سے کم اتنا تو ہے نہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس منزل کے اوپر مسلمانوں ہی کے درمیان چلے جائیں. مسلمانوں سے پوچھئے کہ یہ لفظ کون کس کے شیعہ. تو آج کے زمانے میں اس لفظ کا استعمال مولا حضور سرور کائنات کی حدیث کے مطابق جا حضور میں مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فرما کے اس لفظ کا استعمال بتایا. فرماتے ہیں یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ. اے علی آپ اور آپ کے شیعہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس کا مطلب شیعوں کو دیکھیں گے تو کس کے شیعہ؟ علی کے شیعہ، علی کے شیعہ. قرآن کا کرا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی ان کے شیعوں میں کس کے؟ رسول نے کہا علی کے. توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب شیعوں کا بیان اس منزل پر سامنے آیا کہ جو علی کا شیعہ ہوتا ہے اور ابراہیم صفت ہوتا ہے. ابراہیم صفت تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ شیعوں کی حقیقت کیا ہے. تو اگر وہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ لفظ کا استعمال روح عام بتائے گا تو پھر آیت پڑھیے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. اے صاحبان ایمان جب آپ سے کہا جائے کہ مجالس میں جگہ دیجیے تو کون سی مجلس ہے؟ اس کون سی کے لیے؟ جیسے شیعوں کے لیے آپ عوام میں گئے تھے ایسے ہی مجلس کے لیے بھی عوام میں جائیے. پوچھئے مسلمانوں سے کہاں مجلسیں ہوتی ہیں. اگر گھیر کے امام باڑے میں لے آئے دیکھیے یہ مسجدوں کی بات نہیں ہے. ساتھ ساتھ کہوں گا میری خدمت میں یہ مسجدوں کی بات ہے ہی نہیں. آپ نے کیوں دلیل کیا ہے؟ میں دلیل دے دیا. ہم نے مسجدوں کو باقاعدہ تجربہ کیا اور ماشاءاللہ سب مومنین ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں.
ہوتا کیا ہے؟ جب آپ مسجد میں جائیں گے تو محراب مسجد میں امام موجود ہے، اس کے پیچھے پوری صف ہے. دیکھیے کوئی حالات بدلے ہوئے ہوں تو معاملہ دوسرا ہے. کہ فرض کیجیے پہلی صف کے اوپر پنکھا نہ ہو، دوسری صف کے اوپر پنکھا ہو، تو بھائی لوگ پنکھے کو لے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر فرض کیجیے ماحول سب جگہ یکساں ہے اور مسجد ماشاءاللہ اے سی لگا ہوا ہے، تو ناممکن ہے کہ لوگ دوسری صف میں بیٹھے. ابتدا پہلی صف کی ہوتی ہے اور جب تک جگہ ہوتی ہے تب تک لوگ آگے بیٹھتے رہتے ہیں، اور جب پہلی صف مکمل ہو جاتی ہے اور گنجائش نہیں رہتی، توجہ کیجیے، گنجائش نہیں رہتی تو کوئی پہلی صف کے مومنین سے جگہ نہیں مانگتا. کوئی بھی پہلی صف کے مومن جگہ نہیں مانگتا، وہ دوسری صف میں بیٹھے گا جب تک دوسری صف میں گنجائش ہے وہاں، اور جب گنجائش نہیں ہے تو تیسری صف میں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ آ کے ہم کو چلے آ رہے ہیں یہیں بیٹھے نہیں. لیکن میں کیا کروں، اب ہمارا مجلسوں کا تجربہ دیکھیں، مجلسوں کا مشاہدہ دیکھیں، جو مجلس سننے والے افراد ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ آگے بیٹھے، منبر کے قریب بیٹھے. اب بہت مجمع ہے تب بھی وہ چلے رہا ہے. اب بھائی جگہ دیجیے، بھائی جگہ دیجیے، گنجائش نہیں ہے پھر بھی مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جگہ گنجائش نہ ہونے کے بعد مانگا جائے وہ مجلس مسجد میں نہیں ہوتی. اور قرآن کہہ رہا ہے، اور میں نے کہا کہ مجلس کی بات نہیں مجالس کی بات ہے، مسئلہ شروع کا ہے. قرآن نے لفظ مجلس کو ایک آیت میں استعمال کر کے قیامت تک کے بہت سارے بغاوت زدہ عداوت زدہ ذہنوں کو متوجہ کیا ہے. خبردار جو قرآنی لفظ ہو اس پہ انگلی نہ اٹھانا، انگلی نہ اٹھانا. اور پھر دیکھیں قرآن نے ایک خاص صفت کا اظہار کیا. یا ایھا الذین میں بات شروع کی ہے صاحبان ایمان سے، مجلس میں بات پہنچی ہے، اور پھر کس طرح سے ابھی اہم منزل کی ہے کہ آنے والے کہتے جگہ دیجیے. اب دل نہیں چاہ رہا جگہ دینے کے لیے. قرآن کی طرف سب آپ جگہ دے دیجیے. چونکہ میں جگہ دے دیتا جگہ نہیں، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں جگہ دے گا. کہاں دے گا؟ کہاں دے گا؟ آپ پہلے دے گا تو جنت میں جگہ دے گا. اس کا مطلب اگر کوئی کسی مومن کو مجلس میں جگہ دے دے، تعجب نہیں کیا آپ نے؟ تعجب کیجئے اس مرحلے پر کہ اگر ایک مجلس میں آنے والا جگہ دے دے جب اس کو جنت میں جگہ ملتی ہے تو مجلس پڑھنے والے کا مسئلہ کیا ہے؟ مجلس پڑھنے والے کا مسئلہ کیا ہے؟ مجلس میں تبرک بانٹنے والے کا مسئلہ کیا ہے؟ مجلس میں ذاکر کے عرفان میں شامل ہونے والے کا مسئلہ کیا ہے؟ جو فقط ایک تھوڑی سی جگہ دے دے جب وہ جنت کا مالک ہو جاتا ہے تو مجلس کے منعقد کرنے والے کو کتنی بڑی ہے گا میسر ہو. جو حسین پر ہوئے
یا حسین بلائے یا رونے والے کی صورت بنائے، کیا ہوتا ہے کہ وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھنا ہے جہاں چھوٹی سی جگہ دینے میں جنت مل رہی ہو، وہاں پر حسین کا آنسو، آپ کے آنسو ہر جگہ نکلتے نہیں، آنسو نکلنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک محبت اور دوسرے آپ کے دل کا نرم ہونا۔ بے شک بے شک، محبت بھی ہو دل نرم بھی ہو۔ آپ دیکھیں گے ایمان کی ضرورت نہیں معصوموں کے لیے کہ مومن کے نکلتے ہیں غیر مومن نہیں نکلتے، دکھا دیا آپ نے، لیکن غیر مسلم آتے اور رو رہے اور خوب روتے باقاعدہ روتے، پوچھیے آپ کو۔ اب کچھ مناظر تو ایسے دیکھے گئے، کئی بار ذکر بھی کیا آپ کے سامنے۔ میں 2018 میں گیا تھا دیش پڑھنے کے لیے، میں نے وہاں دیکھا، آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، حیرت انگیز مناظر ہوتے ہیں کہ زلزلہ ایک دو نہیں کم سے کم 25-30 زلزلہ ہوتے ہیں جو پورے جلوس کے ساتھ میں ہوتے ہیں اور چلے آ رہے ہیں۔ اب ان کے ساتھ جو ہم نے منظر دیکھا بڑا عجیب ہوتا، یہ زلزلہ جا رہا ہے، اب راستے میں ہے، کھڑے ہوئے خاتم ہو رہا ہے، کھڑا ہوا، تو ہم نے دیکھا کہ بہت سی ہندو عورتیں، ایک دو نہیں، جو اس جلوس کے وہاں آنے سے پہلے آ جاتی ہیں، یہ جلوس آنے والا ہے، اور گولیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے وہ لے کے چلی آ رہی، ساتھ میں لوٹا ہے، اس لوٹے میں دودھ بھرا ہوا، کوئی پیالہ ہے اس پہ پیالہ۔ اب یہ میں نے یہ بھی دیکھا اگر کوئی دودھ لے کے نہیں آئی تو قریب دکان سے اس نے مطلب پراگ کا یا اس کا دودھ ہم کو خرید لیا، اور وہ کرتے کیا ہے دیکھیے کہ دیکھا عجب تھا، اور پولیس منع کرتے ہیں، پولیس منع کرتی مطلب پھر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ وہ لے کر کے دودھ کو پہلے انہوں نے کھولا اور بنا کے سموں کے اوپر ڈالنا شروع کیا، اور جو دھوتی ہیں وہ سموں کو دھو رہی ہیں، اور جو دودھ سموں سے ہو کے سڑک پہ گر جاتا ہے، اپنے بچے کو وہی ڈال دیا سڑک کے اوپر، اور اس دودھ کو اٹھائے اور سینے میں مل رہی ہے، اس کے جسم میں کیا کر رہے ہیں کہ زندگی میں کبھی کسی جسمانی بیماری مبتلا نہیں ہوتا۔ اب جھکت کی زلزلہ بہت وہ شبیہ زلزلہ نہیں، ایک بار آپ بھی خوبی جانتے ہیں، سب مومن جانتے ہیں، اب سمجھے وہ گھوڑا ہے، جانور ہے، جانور ہے، اب آپ جان رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ سمرت سے بچہ مر جائے، کچھ اور ہو جائے، بلک جائے، مگر نہیں کچھ نہیں، آپ کو خوف ہے، انہیں خوف کوئی نہیں، اور وہ رکھے ہوئے اور کہتے کیا ہے جب ان کو کچھ خطاب دیتے کہ یہ کام نہ کیجیے، انہیں کسے بیٹھا دینا کہ بچہ دیا ہی تو میں بچہ دیا ہی میں یہی پچھلی مرتبہ آئی تھی، منزل مان کے گئی تھی، بابا نے گھوڑے سے کہا تھا۔ اب آپ بتائیے جہاں مزاج یہ ہو، جہاں کیفیتیں یہ ہو، غیر آئے اور آتے ہیں یہ کام بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، اب رونا کیوں؟ چونکہ حسین کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، اس آیت کو ملائیے، اس حدیث کو رکھیے اور میری گفتگو، تو اس کا مطلب پھر آپ رونے کی بنیاد پر چھٹے امام میں جو روئے رکائے اور رونے والے کی صورت بنائے اس میں جنت واجب، تو اس کا مطلب جو رو رہی ہے ہندو عورتیں جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ توجہ فرمائیے، تو آیت میں یا ایھا الذین آمنوا پہلے
ایمان نتیجہ معرفت ہے، بغیر معرفت کے ایمان نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے اس بات کو مختلف حدیثوں کے اندر جب کہا گیا ہے تو جملے موجود ہیں، خاص جو لوگ اب جا رہے ہیں آج کل بہت سے لوگ ممکن یہاں بھی جا رہے ہوں گے، مختلف لوگ زیارت کے لیے، فرمایا من زار الحسین، جو حسین کی زیارت کرے، عارفاً بحق، اس طرح زیارت کرے کہ حسین کے حق کی معرفت رکھتا ہو، حسین کے حق کو پہچانتا ہو، وجبت لہ الجنہ، اور جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مراد محبت کی یہ ہے کہ محبت ہو تو اس ایمان کے نتیجے میں ہو، اور ایمان اس معرفت کے نتیجے میں ہو۔ اس لیے کہ اگر فقط محبت ہو تو آنکھوں سے آنسو تو نکل سکتے ہیں، جنت میسر نہیں ہو سکتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جنت کی باتیں بھی ان کے لیے جو جنت کے خواہش مند ہو، لیکن جو حسین کی زیارت کرنے جاتا ہے وہ کبھی خواہش جنت میں نہیں جاتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حسین کی معرفت کی بنیاد پہ اللہ نے کہہ دیا ہو چونکہ تم میرے حسین کی وجہ سے آئے ہو، جنت کی خواہش میں نہیں، تو ہم کربلا کو تمہارے لیے جنت بنا دیں گے۔ اقسام ہے جنت کی، خود کربلا جنت ہے۔ اب حدیث سمجھ میں نہیں آتی، مقصد اللہ کیا ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، مختلف قسم کے میسیجز واٹس ایپ میسیج، بچوں میسیج آیا فارورڈ ہو رہا ہے، نہیں دیکھتے کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، چند جملے اپنے دکھائی دے جائیں، پورا میسیج پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ آپ دنیاوی میسیج کو فارورڈ کچھ بھی کیجیے، لیکن کم سے کم دینی میسیج کو فارورڈ چل کیجیے جو صحیح چینل سے آ رہا ہے۔ جب تک کہ وہ صحیح چینل سے نہ آ رہا ہو اس وقت تک آپ اس کو فارورڈ نہیں کیجیے۔ چلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب یہاں سمجھ میں نہ آنے کی تو بات نہیں، توجہ کیجیے گا، بات کو سمجھ نہ ہو اور گفتگو کو نتیجے دے دوں۔ اس جیسی کوئی حدیث کو سمجھ میں نہ آنے کی بات اور کرا دی جاتی ہے۔ پہلی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تاکہ میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ معصوم نہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ سمجھا دیجیے۔ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اگر کوئی انسان مطالبہ کر رہا ہے تو کوئی پریشانی کی بات ہے کہ نہیں، مختلف ایسے مواقع ہوتے ہیں جب حدیثیں اب ہماری زندگی کی مختلف ایسے واقعات ہیں سنا سکتے ہیں، آپ ایک مرضی پر سن سکتے ہیں کہ مطلب اقتصادیات سے متعلق جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے حدیث پڑھی تھی، مولانا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، کسی نے آگے مولا سے پوچھا مولا میں تجارت کرتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیے کہ مجھے تجارت میں نقصان نہ ہو، تجارت میں کوئی نقصان نہ ہو، یہ طریقہ بتائیے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات تو پوری سنو، جو چیز جتنے میں لائے اتنے بیچ دو، جو چیز جتنے میں لائے ہو اتنے میں بیچ دو، تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی اور میں نے کسی مولوی سے نہیں سمجھی، اتفاقات ایک دن ہوئی بیٹھے تھے، بات بہت پرانی 97 کی بات ہے، کانپور کی بات ہے، وہاں ذکر کرتی ہے بھائی بہت سی روایتیں نہیں سمجھ میں آتی تو ضروری کی سمجھ میں آتی، آپ کے امام کے برابر کہ ہر بات سمجھ میں آئے۔
کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوگا. جب امام سمجھ میں نہیں آتا کلام کہاں سمجھ میں آئے گا؟ کوئی ضروری سمجھ میں آئے. تو میں نے کہا نہیں سمجھ میں یہ بات پیش کی 1 سال میں سمجھا دیا. آج تک سمجھے کیسے؟ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی کہنے والا یوں کہے کہ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا ہوتا کہ آپ سمجھا دیجئے. ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا یہ ہوا کہ نہیں جناب یہ روایت ہی غلط ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معصوم نے نہیں کہا. اب روایت سن لیجیے، آپ صلوات پڑھ لیجیے پہلے محمد روایت جو ہے یا مقدس عربی سے متعلق ہے یا اللہ بھائی سے متعلق ہے. میرے ذہن میں صحیح طرح نہیں آ رہا ہے اعتراف کرتے ہوئے کہ میرے مقدس کا نام دیکھ میں روایت کو پڑھ رہا ہوں. مقدس جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اور چلے جا رہے ہیں کربلا، اور یہ حدیث پیش نظر ہے کہ من استقبل الحسین اور اب کا اور دوا کا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس پر جنت. سمجھ میں ان کی بھی نہیں آئی. اب وہ جا رہے ہیں کہ اتفاقاً راستے میں ایک نوجوان بہت خوبصورت جوان انہوں نے سلام کیا مقدس مقدس سلام مقدس کہاں جا رہا ہو؟ کربلا جا رہا ہوں. کہ میں بھی چلوں گا؟ چلیے بسم اللہ. گھوڑا کی جہاں میں گھوڑا کی چلوں بسم اللہ. اپنا مقدس کی سمجھ میں آ رہا ہے کون ہے کیا پتا، راہ چلتے ہوئے کیا معلوم کون ہے، اور خیریت سے ٹھیک ٹھاک پریشان نظر آ رہے ہیں آپ. ہاں بھائی پریشان کے مقدس کی ذکر کر رہے ہیں، ورنہ کون فقیر کسی عام آدمی سے ڈسکس کرتا ہے. لیکن حالات جب بنتے تو ہوتا ہے. جوان نے مجھے کوئی پریشان کہا، پریشان ہوئے حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ کون سی حدیث؟ یہ حدیث چھٹے امام نے بتایا من بقا حسین اور آپ کا اتباع کا وجبت پر جنہ، جو حسین پر روئے یا رلائے رونے والے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا یہ مسئلہ ہے. یہ حدیث کی بات تو بات میں ہوگی، پر ایک واقعہ سنیے مجھ سے آپ. یہ کہا بسم اللہ. ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ شکار کا بڑا شوقین تھا. ایک مطلب شکار کھیلنے کے لیے اپنے لواحقین کا نکلا. راستے میں آ گیا ایک طوفان، سب بھٹک گئے، بادشاہ بھٹک گیا. اب کچھ ساتھ میں رہا نہیں، اپنے گھوڑے پہ تنہا. اب پیاس بھی لگ رہی، بھوک بھی لگ رہی ہے، پریشان پھر رہا ہے، نہ کہیں کھانے کو نہ کہیں پینے کو. جا جگہ سامنے جھونپڑی، وہ جھونپڑی کو دیکھ کے اسے کچھ آس محسوس ہوئی، قریب گیا تو جا کے آواز کوئی ہے؟ اندر سے آواز آئی کون؟ میرا بادشاہ وقت. تو اندر سے کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ اور ایک ضعیف دو لوگ نکل گیا. انہوں نے سلام کیا کہ وہ کیا کرتے پینے کو چاہیے، بھوک پیاس لگی ہے. انہوں نے تشریف رکھی، انہیں بٹھایا. سامنے ایک بکری موجود تھی، انہوں نے بکری کا دودھ نکالا. یہ بادشاہ نے بسم اللہ نے فرمائی. بادشاہ نے بکری کا دودھ پیا، پیاس ہو گئی. تھوڑے بہت نے کہا کہ مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے. تو ضعیف انسان نے آگے بڑھ کے چھری اٹھائی اور بکری کے اوپر سوا کیا. بکری کو اس کو بھونا جو بسم اللہ نوش فرما لیجیے. وہ بکری کھلا دی انہوں نے. اب بادشاہ چلنے لگے کہ میں جا رہا ہوں اور آپ اگر کبھی شہر آئیں تو مجھ سے ضرور ملیے گا. وہ کہہ کے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس ضعیف کو دے دی. جب آپ آئیں تو یہ دے کے آئیے گا. بادشاہ چلا گیا، شہر پہنچ گیا. کچھ دن کے بعد میں بیچارے یہ بھی شہر آئے تو ان کا احساس ہوا چلو بھائی
ابھی دربار میں پہنچے تو بھاگو گے، تم کہاں جا رہے ہو؟ لگا بھاگ رہا ہوں، ملنا ہے، یہ ملنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ خصوصی وزراء کے ساتھ بیٹھے میٹنگ کر رہے ہیں، تو انہیں جیب سے انگوٹھی دے ہوئے بابا بادشاہ کی انگوٹھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا جو انگوٹھی دیکھی تو فوراً انگوٹھی لے کے کہ سرکار یہ صحابائی ہماری انگوٹھی جاتی ہے، اور فوراً لے کے آؤ اور عزت کے ساتھ لے کے آؤ اور احترام کے ساتھ لے کے آؤ۔ یہ دونوں کو عزت کا احترام لے کے آئے، بادشاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد ایک مرتبہ اس نے ان دونوں کو اپنے تخت پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھا۔ اتنی عزت دینے کے بعد اس نے تمام اہل دربار کو پورا واقعہ سنایا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ان کو یہ میں عزت کیوں دے رہا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ دونوں وہ ہیں کہ ان کی پوری زندگی کا جو آذوقہ تھا، جو پورا متاع حیات تھا، جو ان کی زندگی گزارنے کا جو کچھ تھا، وہ سب کچھ انہوں نے میرے اوپر قربان کر دیا۔ میں نے ان کو عزت دی۔ اب میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں ان کے ساتھ؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ بتاؤ میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ کسی نے کہا 100 اشر بھی دے دیجئے، کسی نے کہا 2 دینار دیجئے، کسی نے کہا 10 دینار دیجئے، مختلف باتیں آتی رہی۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کہا سرکار اگر میں اجازت دے تو میں کچھ کہوں؟ یہ کہا کہو، میں تو اجازت دے ہی چکا ہوں، میں تو مانگی رہا ہوں جواب۔ سرکار میرے اعتبار سے، میرے حساب سے، چونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ اور متاع سب کچھ آپ کو دے دیا، تو جو کچھ آپ کے پاس میں ہے وہ سب کچھ آپ انہیں دے دیجئے۔ جیسے ہی جھوٹے کا کہ واقعاً تو نے حق ادا کیا، یہ کہہ کے بادشاہ اٹھا، اپنے سر سے تاج اتارا اور سعید کے سر پہ رکھ کے کہا کہ آپ نے پوری زندگی، پوری حیات میرے اوپر اٹھائی تھی، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ آپ کو دے دیا۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو ایک مرتبہ راہ چلتے چلتے لجام کو کھینچا، بزرگ نے وہ جوان نے، اور روکنے کے بعد کا مقدس سمجھ میں آیا، مقدس سمجھ میں آیا۔ اب جو مقدس متوجہ ہوئے تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں، زمانے کا غازی سمجھانے آیا تھا۔ حسین نے کربلا میں اپنا سب کچھ اللہ پہ قربان کر دیا۔ اب اللہ جزا میں کیا دے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ حسین کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بجائے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، حسین کو شہادت کے بدلے میں 3 چیزیں عنایت فرمائی۔ یہ چیزیں عنایت فرمائی کیا کہہ دیا؟ پہلی منزل، اللہ توفیق دے جو لوگ جا رہے ہیں، جتنے جا رہے ہیں، جہاں جہاں سے جا رہے ہیں، خیریت سے جائیں انشاءاللہ، خیریت سے آئیں انشاءاللہ۔ پہلی منزل کیا دی؟ الدعاء تحت قبتے، جو دعا روضہ حسین میں قبے کے نیچے کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ دوسری منزل والشفاء فی تربتے، حسین کی تربت میں، خاک میں اللہ نے شفا رکھی۔ تو تیسری منزل والامامت فی ذریته، امامت حسین کی ذریت میں رکھی ہے۔ 3 اہم مرحلہ، مگر پہلی مرحلے پہ آ جاؤں۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب مومنان سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ دیجیے تو تفسحوا جگہ دیجیے۔ کیا ہے مجلس؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ اب مکمل کر موضوع کو، اس موضوع کو مکمل کر دوں میں خدمت میں آپ کی کہ مجلس کیا ہے۔ کسی نے معصوم نے پوچھا مولا کربلا جانے کے لیے بڑے مدارج ہیں،
مولا اگر توفیق میسر نہ ہو، کوئی کربلا نہ جا سکے، ظاہر ہے کہ اس کو پاسپورٹ بھی بنوانا ہے، اس کو ویزا بھی چاہیے، اس کو پیسے بھی چاہیے، میرے کتنی طاقت بھی چاہیے، کتنی کیفیت ہے، دل سب کا چاہ رہا ہے ہاں روزے مقدس کرو، کس کا دل نہیں چاہتا؟ میرے دل کی بات نہ ہو، ایک اہم سائیکولوجیکل اور نفسیاتی مسئلہ ہے یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، جو نہیں گیا اس میں للک کم ہوتی ہے، جو ہو کے آ جائے اس میں للک زیادہ ہوتی ہے۔ دعا کراتے ہیں پروردگار توفیق دے کہ تمام ہی مومنین جائیں انشاءاللہ، جیسی دعا کریں گے سامنے کی بات سب آمین کہتے ہیں، دل میں آمین کہیں، زبان سے آمین کہیں، پہلے ادھر کے سب دل میں ہے، لیکن آمین کی آواز سن لیجیے جانے والے جاتے ہیں کہ مولا اگر ہمارے پاس میں توفیق میں ایسا نہ ہو، پیسے جمع نہ ہو سکے، پاسپورٹ نہ بن سکے، ویزا نہ آ سکے، حالات نہ بن سکے، مولا تب کیا کریں؟ ہم روضہ حسین پہنچ نہیں سکتے؟ فرمایا تو تم سمجھتے ہو کہ روضہ حسین سے کربلا میں، مولا پھر جملے جہاں جہاں فرش حسین جہاں جہاں فرش حسین بچھایا جاتا ہے، یہ فرش حسین نہیں ہے، معصوم کہہ رہے یہ روضہ حسین ہے، یہاں جمائیں بارگاہ حسین میں ہاتھ پھیلا کے، مگر عارفاً بحق حسین کے حق کو پہچانتے ہیں۔ خدا کے لیے اس فرش ادا کی اہمیت کو سمجھیے۔ میں 3 سال پہلے فرش ادا کی اہمیت کے حوالے سے کیونکہ 4 سال پہلے میں محرم کے پہلے استقبال کی تعلیم میں 4 مجلسیں پڑھی تھی، اس کو میں تفصیل میں بات کر سکتا ہوں کہ اس فرش ادا حسین کی حیثیت کیا ہے۔ یہ فرش ادا کافی ہے، جیسے وہاں صرف وہی جاتا ہے جس کو توفیق ملتی ہے، یہاں بھی وہی آتا ہے جس کو توفیق ملتی ہے۔ ہر کوئی نہیں آ سکتا، حسین بڑی مصیبتیں برداشت کی، بڑی مشکلات، بڑی آفات، یہی وجہ بھی زبان حال ہے، شاعر کا کلام ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین کا کلام ہے، زبان حال، کلام حسین کا نہیں ہے، لیکن عرب میں باقاعدہ جملے مولا حسین کا منسوب ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خمینی۔ حسین نے کہا ہے دین محمد اگر میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو اے تلواروں آؤ، اے تینوں آؤ، حسین کا جسم حاضر ہے، ارے کٹ جائے حسین کا گلا مگر بچ جائے دین محمد۔ اللہ بس حضرت یہی وجہ ہے کہ ایک منزل آئی کہ حسین جب اصغر کو دفن کر چکے کوئی نہ رہا تو ایک مرتبہ قریب آئے، یا زینب یا کلثوم، یا زینب یا کلثوم، یا زینب یا کلثوم، یا رقیہ یا سکینہ و یا فضہ علیکن منی السلام۔ اے زینب تم پہ حسین کا آخری سلام، اے ام کلثوم تم پہ حسین کا آخری سلام، اے ماں کی کنیز فضہ تم پہ حسین کا آخری سلام۔ جیسے ہی جملے ہوئے کوہرام برپا ہو گیا، تمام بیویوں نے گھیرے میں لے لیا، بیویاں چلا چلا کے کہہ رہی تھی اے حسین اے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے نہ دے ایک مرتبہ سر جھکائے کھڑے ہیں، بیویوں نے کہا ہم چاہتے ہیں، ہم تو رویا کھڑے ہیں، آپ درمیان سے گزر جائیے۔ اب حسین سر جھکائے، زینب خدا آگے، ام کلثوم خدا آگے،
کبھی پیچھے شاید بلا رہے ہو، اے عباس آؤ، حسین سوار علی اکبر آؤ، رکاب تھامو، مگر آئے علی اکبر کہاں، اب عباس کہاں، عباسی کہاں؟ روایت کہتی ہے پیچھے سے آواز آئی، بھیا ارے عباس نہیں ہے، زینب تو ہے۔ حسین سوار ہوئی، بس روایت کہتی ہے مرتبہ ارے میدان میں تشریف لائے، 3 حملے کیے۔ پہلے حملے کی شدت کا یہ عالم تھا کہ فوج کوفے کی دیواروں سے لگ گئی۔ دوسرے حملے کا عالم یہ تھا کہ لوگ چلا چلا کے کہہ رہے تھے حسین تمہیں عباس کا واسطہ، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ، حسین تمہیں قاسم کا واسطہ، اور حسین پلٹ پلٹ کے مقتل میں آتے تھے۔ کبھی عباس کے لاشے پہ آئے، اے بھیا اٹھو یہ تمہارا واسطہ دے، اے عباس اٹھو، ارے ہم نے تمہاری جنگ دیکھی تھی، کیا ہماری جنگ نہ دیکھو گے؟ تیسرا حملہ کر رہے تھے کہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھ لیا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی قبر مار رہا تھا، کوئی منجر مار رہا تھا، ایسے ہنگام میں ایک مرتبہ